ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سکندر پہلے دیکھتا ہے رباب کو فاروق کے ساتھ، جس پر جب سکندر پوچھتا ہے رباب سے فاروق کے بارے میں تو رباب کہتی ہے کہ اکیلا میرا دوست فاروق نہیں تھا بلکہ اور بھی بہت دوست تھے، اگر اتنا ہی شک پیدا ہو رہا تھا تو اسی وقت آ کر پوچھ لینا تھا۔ راحیل بھی اب دیکھ لیتا ہے فاروق کو، اور فاروق کو دیکھنے کے بعد راحیل کے دماغ میں بہت سی باتیں گھومنے لگتی ہیں اور وہ رباب کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ آخرکار کیا کرے، کیونکہ فاروق کو اتنا ویل سیٹلڈ دیکھ کر اس کے دماغ میں صرف یہی ایک بات گھوم رہی ہوتی ہے کہ شاید اب بھی اس کی بہن رباب اس کی جیبیں بھر رہی ہے۔ جاتا ہے وہ گھر اور جا کر اپنے باپ شوکت اور شائستہ سے بات کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے اس لڑکے فاروق کو دیکھا ہے اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس لڑکے کی جو اوقات تھی وہ اب اس سے بہت زیادہ مختلف ہو چکا ہے۔ اس بات پر شائستہ اور شوکت دونوں پریشان ہو جاتے ہیں۔ شوکت کہتا ہے کہ میں اسی لیے چاہ رہا تھا کہ رباب پر نظر رکھی جائے، لیکن میری بات کو کسی نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں صرف اس لیے چاہ رہا تھا تاکہ رباب پر نظر رکھ سکوں اور اس کا گھر بچا سکوں، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ اس لڑکی نے قسم کھا رکھی ہے کہ اس نے اپنا گھر نہیں بسا کے رکھنا اور چند ہی دنوں میں یہ اپنا گھر تباہ و برباد کر لے گی۔ اس بات پر شائستہ بھی کہتی ہے کہ مجھے تو فکر ہو رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رباب اب بھی اس لڑکے کے ساتھ رابطے میں ہو اور اب بھی اس کی جیبیں بھر رہی ہو۔ یہ نہ ہو کہ رباب اب بھی اسے وہ سب کچھ دے رہی ہو جو وہ ہمارے ہوتے ہوئے یا ہماری موجودگی میں کرتی تھی۔ اس بات پر شوکت بھی پریشان ہو جاتا ہے اور راحیل سے کہتا ہے کہ ہمیں اب رباب پر نظر رکھنی ہوگی، ہمیں رباب کا گھر بچانا ہوگا، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ رباب کی زندگی خراب نہ ہو تو ہم سب کو سوچ سمجھ کر کام لینا ہوگا، ورنہ یہ لڑکی تو اپنا گھر برباد کر کے ہی چھوڑے گی۔ وہیں پر رباب بیٹھی ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک کانٹا چبھ جاتا ہے۔ آتا ہے سکندر بڑے ہی پیار سے رباب سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن رباب جو کہ ہمیشہ سے ہی سکندر سے جھگڑا کرتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ میں تمہیں خود کو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ اس بات پر سکندر ہمیشہ خاموش ہو جاتا ہے، لیکن اس بار جب رباب کے ہاتھ پر کانٹا چبھتا ہے تو آتا ہے سکندر اور اس کے ہاتھ سے بڑے ہی پیار سے کانٹا نکالتے ہوئے رباب کو کہتا ہے سکندر کہ کانٹا اگر چبھ جائے تو اس کی اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن کانٹا جس جگہ پر چبھا ہو وہیں پر موجود رہے تو وہ بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے، اور میں خوش ہوں کہ تم نے آج یہ تکلیف محسوس کی ہے، کیونکہ تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اس تکلیف کو میں روز محسوس کرتا ہوں، میں اس تکلیف سے روز گزرتا ہوں۔ یہ سب کہہ کر سکندر چلا جاتا ہے اور رباب غصے میں آ جاتی ہے، کیونکہ رباب کے دل و دماغ پہ فاروق کے نام کی پٹی بہت برے طریقے سے بندھی ہوئی ہے، جو کہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی، اور اسے اپنے سگے رشتے بھی نظر نہیں آ رہے۔ فاروق جو کہ رباب سے سب کچھ لوٹ کر اسے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن رباب یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی۔ وہیں پر دوسری طرف سکندر جب اپنے کپڑے لے کر آتا ہے رباب کے پاس کہ اسے پریس کر کے دے دو یا تیاری کر کے دے دو تاکہ وہ اسے پہن سکے، تو یہ کہہ کر کہ میں تمہاری نوکر نہیں ہوں وہاں سے چلی جاتی ہے، الٹا غصے میں آ کر سکندر کے کپڑوں کو کینچی سے کاٹ دیتی ہے، جو کہ بہت ہی غلط حرکت کرتی ہے۔ تو کیا ہوگا آگے، کس طرح سے راحیل، شوکت اور شائستہ اپنی بیٹی رباب کا گھر بچائیں گے، کس طرح سے رباب کو سمجھائیں گے کہ انہوں نے اس کی زندگی کے لیے جو فیصلہ کیا تھا وہ اس کا فیصلہ بہترین فیصلہ تھا اور وہ اس فاروق نامی لڑکے کا پیچھا چھوڑ دے۔ کیا سمجھ پائے گی رباب کہ وہ جس کی محبت میں پڑی ہے وہ لڑکا ایک دھوکے باز انسان ہے، اور سب سے بڑی بات کہ وہ ایک لالچی انسان ہے۔ کیا ہوگا آگے، کیا ہو پائے گی رباب کو سکندر سے محبت؟ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں، اور مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل چال۔